الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آئیے اچھے اخلاق کی برکتیں ہم سنتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ نجد یعنی موجودہ ریاض کے ایک مشہور بہادر دعوسر بن حارث محاربی نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فوج لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دعوسر کو جب یہ خبر ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے شہر میں آ گئے ہیں، تو وہ بھاگ نکلا اور اپنے لشکر کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گیا، مگر اس کی فوج کا ایک آدمی حبان گرفتار ہو گیا اور بارگاہ رسالت میں آ کر اسلام لے آیا۔ اتفاق سے اس دن زوردار بارش ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے قریب اپنے کپڑے سکھانے لگے۔ پہاڑ کی بلندی سے غیر مسلموں نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہیں، تو انہوں نے دعوسر کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا۔ دعوسر یہ جملہ، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل نہ کر سکا تو اللہ مجھے قتل کر دے، کہتے ہوئے تلوار لے کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر تلوار بلند کر کے بولا، اب مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم مجھے تجھ سے بچائے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام فوراً زمین پر اترے اور دعوسر کے سینے پر ایسا گھوسا مارا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً تلوار اٹھا لی اور فرمایا، اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ دعوسر نے کہا، مجھے آپ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بے کسی پر رحم آ گیا۔ آپ نے نہ صرف اس کا قصور معاف فرما دیا بلکہ اس کی تلوار بھی اسے واپس لوٹا دی۔ دعوسر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے اس قدر متاثر ہوا کہ کلمہ پڑھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم میں آ کر اسلام کی دعوت دینے لگا۔ تیرے اخلاق پر قرباں تیرے اوصاف پر واری، تیرے اخلاق پر قرباں تیرے اوصاف پر واری، مسلمان کیا عدو بھی تیرا قائل یا رسول اللہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے اچھے اخلاق اور عمدہ اوصاف پر قربان کہ اپنے تو اپنے غیر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ سے متاثر ہیں۔ آپ نے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کتنے اچھے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدرت و اختیار ہونے کے باوجود اپنی ذات کے لیے کبھی بھی بدلہ نہ لیتے بلکہ برائی کا جواب بھی اچھائی سے دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے خون کے پیاسوں سے بھی اس قدر نرمی کا برتاؤ فرماتے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے اسیر ہو جاتے۔ جیسا کہ بیان کردہ واقعے سے ظاہر ہوا کہ دعوسر جو آپ کا جانی دشمن تھا، جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درگزر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا شاندار مظاہرہ دیکھا تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور فوراً کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گیا۔ معلوم ہوا اس نے اخلاق دل جیتنے کا نسخہ ہے، اور یہ ایسا نسخہ ہے جو ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اچھے اخلاق میں نہ تو رقم خرچ ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی نقصان ہے۔ بالخصوص اچھے اخلاق کی دولت سے آراستہ ہونا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ با اخلاق مسلمان کی برکت سے اسلام کا کام خوب پھلتا پھولتا ہے، اور با اخلاق
انسان یعنی مسلمان کام کو درست انداز میں کر سکتا ہے اور دین اسلام کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے اور اس طرح ایک کامیاب مبلغ بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو ہمارا اخلاق تو اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ ہمارے کردار اور اخلاق سے متاثر ہوں لوگ۔ لیکن ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پر اللہ پاک کا یہ فرمان پیش نظر رکھنا چاہیے، چنانچہ قرآن کریم کے پارہ 24 سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 میں ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گے۔ اور اے سننے والے، برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست۔ حضرت علامہ سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ برائی کو بھلائی سے ٹالنے کا طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مثلاً غصے کو صبر سے، اور جہل یعنی لا علمی کو حلم یعنی بردباری سے، اور بدسلوکی کو عفو و درگزر سے، کہ اگر کوئی تیرے ساتھ برائی کرے تو تو معاف کر۔ اس خصلت یعنی خوبی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن دوستوں کی طرح محبت کرنے لگیں گے۔ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، سبھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام اچھے اخلاق اور نرمی کی بدولت پھیلا ہے۔ آج ہمیں ہر طرف اسلام کی جو روشنی دکھائی دیتی ہے نا، اس میں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور ان کے بعد آنے والے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اچھے اخلاق کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ آج بھی عاشقان رسول کے اچھے اخلاق کی برکتوں کی بدولت بے شمار غیر مسلم اسلام کی دولت سے سرفراز ہو رہے ہیں، جبکہ شرابیوں، سود خوروں، والدین کے نافرمانوں، بدکاروں اور ہر حرام کام کرنے والوں، فیشن پرستوں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں، معاشرے کے ناسور سمجھے جانے والوں اور بد عقیدہ لوگوں کو، اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا رہنے والوں کی زندگیوں میں حقیقی انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ آئیے اچھے اخلاق کی برکتوں پر مشتمل ایک حکایت سنتے ہیں نا، کہ شرابی کی توبہ۔ کیا شرابی نے کیسے توبہ کی تھی، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں ابن عائشہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نماز مغرب کے بعد مسجد سے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک قریشی نوجوان نشے میں دھت نظر آیا۔ اس نے ایک عورت کے ساتھ نازیبا حرکت کی۔ عورت چلائی، لوگ اس نوجوان پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت سیدنا ابن عائشہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے پہچانا اور لوگوں سے چھڑا کر شفقت کے ساتھ سینے سے لگا لیا، اپنے گھر لائے اور اسے سلا دیا۔ جب وہ جاگا تو اس کا نشہ اتر چکا تھا۔ اسے نشے کے دوران ہونے والے قصے اور پٹائی کا معلوم ہوا تو مارے شرم کے رو پڑا اور جانے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے نہایت نرمی کے ساتھ نیکی کی دعوت دی اور احساس دلایا کہ بیٹے، آپ تو قریشی ہیں، آپ کی خاندانی شرافت مرحبا۔ یہ تو غور فرمائیے کہ آپ کس عظیم ہستی کی اولاد ہیں۔ بیٹے، اللہ پاک سے ڈریے اور ہمیشہ کے لیے شراب نوشی اور دیگر گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ وہ نوجوان اس پیار بھری نیکی کی دعوت سے پانی پانی ہو گیا اور اس نے رو رو کر توبہ کی، شراب اور دیگر گناہوں کے قریب نہ جانے کا عہد کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفقت سے اس کا ماتھا چوما اور خوب حوصلہ افزائی فرمائی۔ وہ بے حد متاثر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں رہنے لگا اور احادیث مبارکہ لکھنے پر مامور ہو گیا۔ نعمت اخلاق کر دیجئے عطا، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے۔ آپ نے سنا حضرت سیدنا ابن عائشہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نیکی کی دعوت دینے کا انداز کس قدر شاندار تھا۔ اسی لیے جب آپ نے ایک شرابی کو لوگوں سے پٹتا ہوا ملاحظہ فرمایا تو اسے چھڑوا کر اپنے گھر لائے، اور جب اس کا نشہ اترا تو بھی اس کو بہت محبت، نرمی سے، نصیحتوں سے نوازا۔ پھر ان کے میٹھے بول، شفقت بھرے انداز، اچھے اخلاق نے اس شرابی کے دل پر اس قدر گہرا اثر کیا کہ وہ شراب نوشی اور دیگر گناہوں سے تائب ہو کر حضرت ابن عائشہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں رہ کر حدیث پاک کی خدمت میں مشغول ہو گیا۔ اگر آپ بھی اس پر ٹوٹ پڑتے، اس کی پٹائی میں شریک ہو جاتے، اس پہ سختی فرماتے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے، تو سوچئے کیا اس کے بعد اس شخص پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی انفرادی کوشش اور نصیحتوں کا کوئی اثر ہوتا؟
کیا وہ اپنے گناہوں سے باز آ جاتا؟ کیا اس کی اصلاح کا سامان ہو پاتا؟ کیا اسے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی؟ کیا اس کی زندگی میں حقیقی معنی میں انقلاب برپا ہوتا؟ یقیناً ہرگز نہیں۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ معاشرے میں سنتوں کی بہاریں آ جائیں، لوگ جو ہیں اسلام کی طرف راغب ہوں، نمازیں پڑھیں، گناہوں سے توبہ کریں، تو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی فرما بردار بن جائیں، انشاءاللہ عز و جل یہ معاشرہ پھر ایک انقلابی معاشرہ ہوگا۔ ہم دوسروں کو تو دیکھتے ہیں لیکن ہم بارش کا پہلا قطرہ نہیں بنتے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب بارش ہوتی ہے تو پہلا قطرہ زمین میں مٹی میں مل جاتا ہے، اگر وہی نہ گرنے پہ تیار ہو پہلا قطرہ تو دوسرا کیسے، تیسرا، پھر چوتھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو شروع میں بارشوں کے قطرے ہوتے ہیں نا وہ تو زمین میں مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو بارش مزید گرتی ہے تو وہ دریا بھی بنتی ہے، نہریں بھی بنتی ہیں، سمندر میں بھی جاتی ہے بارش، کتنا زیادہ پانی پانی ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلا قطرہ تو ہمیں خود بننا ہے نا، ہم نے اپنی ذات کو صحیح کرنا ہے۔ اگر ہماری ذات صحیح ہو گئی تو ہم ایک ہر بندہ اپنی جگہ یہ سوچ لے کہ میں اپنے دل کی صفائی ستھرائی کروں، میں اپنے دل کو صاف کروں، میں اپنے اچھے اخلاق کروں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق کریمانہ ہیں تو میں اپنے اخلاق اچھے کروں۔ میں دوسروں کی طرف کیوں دیکھوں، میں کسی اور کو کیوں دیکھوں کہ اس کے بد اخلاق ہے، وہ بد اخلاقی کر رہا ہے، میں اپنے اخلاق کو دیکھوں۔ اگر میں اپنے اخلاق دیکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہوں، اسی طریقے سے آپ بھی غور و فکر کریں کہ آپ بھی اپنا اخلاق اچھا کریں۔ ہم کسی اور کو کیوں دیکھیں، ہم وہ پہلا فرد واحد کیوں نہ بنیں کہ ہم اپنا اچھا اخلاق کریں۔ جب ہم اپنا اچھا اخلاق کریں گے، اس طرح ہر بندہ اپنی اپنی جگہ یہ سوچے کہ میں کامل اچھے اخلاق والی بندی یا اچھے اخلاق والا بندہ بن جاؤں گا، تو اس طرح سے ہر کوئی اپنے اوپر کوشش کرے گا، اپنے آپ کو سدھارے گا، تو بالآخر ایسا ہوگا کہ یہ معاشرہ ایک اچھے اخلاق والے لوگوں سے بھر جائے گا۔ لیکن ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، دوسروں کے اخلاق کی غور و فکر کرتے ہیں، ان پہ باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے اچھے اخلاق کو نہیں سنوارتے۔ کتب و احادیث اچھے اخلاق کے فضائل سے مالا مال ہیں۔ اچھے اخلاق کی عادت بنانے اور برے اخلاق سے بچنے کی نیت سے بطور ترغیب 4 احادیث مبارکہ سنانا چاہتی ہوں میں آپ کو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا، ایمان میں زیادہ کامل وہ مومنین ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مزید ارشاد فرمایا، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ اخلاق ہوں اچھے، میرا کردار ہو ستھرا، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ سنا آپ نے کہ اچھے اخلاق کی کیسی برکتیں ہیں، کہ اچھے اخلاق سے دوسرے مسلمان خوش ہوتے ہیں۔ اچھے اخلاق بروز قیامت میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے اور اچھے اخلاق والے ہی کامل ایمان والے ہیں۔ اچھے اخلاق والوں کو بروز قیامت قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا، اور اچھے اخلاق کے اس قدر فضائل و برکات سن کر امید ہے کہ ہمارے بھی اچھے اخلاق اپنانے کا ذہن بنا ہوگا۔ آئیے یہ بھی سنتے ہیں کہ اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اچھے اخلاق کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 199، ترجمہ کنز الایمان۔ اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں اگلوں اور پچھلوں کے بہترین اخلاق کے متعلق تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ میں نے عرض کی، ضرور، ارشاد فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تم سے تعلق توڑے تو تم اس سے تعلق جوڑو۔ تو کتنی پیاری ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔
اگر معاشرے میں ہمیں کوئی محروم کرتا ہے، کوئی چیز ہمیں نہیں دیتا یا ہمیں اپنی محبت سے محروم کرتا ہے، اپنی نفرت دیتا ہے، تو ہم نے اس کو محبت دینی ہے نا، کیونکہ میرے آقا کریم نے فرما دیا نا کہ جو تمہیں محروم کرے اسے تم عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تم سے تعلق توڑے تو تم اس سے تعلق جوڑو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خوش مزاجی سے ملاقات کرنا، خوب بھلائی کرنا اور کسی کو تکلیف نہ دینا اچھے اخلاق میں سے ہے۔ ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنا یا الہی۔ اچھے اخلاق کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جس مسلمان کی شخصیت اچھے اخلاق سے جتنی زیادہ آراستہ ہوگی وہ اسی قدر ترقی کی منزلیں طے کرے گا اور خوب فائدہ بھی سمیٹے گا۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ بعض دکانداروں کی دکانوں پر گاہکوں کا بے حد رش رہتا ہے اور کثیر لوگ ان کی دکانوں کا رخ کرتے ہیں اور خریداری بھی کرتے ہیں۔ ان کی کامیاب دکانداری کا ایک راز یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے گاہکوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، موقع کی مناسبت سے انہیں چائے، بسکٹ، کولڈ ڈرنک وغیرہ بھی پیش کر دیتے ہیں، اور گاہک ایک چیز دکھانے کا مطالبہ کر دے تو وہ انہیں 10 چیزیں مزید دکھا دیتے ہیں۔ الغرض کسٹمر کے ساتھ ان کا اچھا اخلاق اس قدر ہوتا ہے کہ وہ خریداری کیے بغیر نہیں جاتا، اور بالفرض کوئی گاہک دکاندار کے ساتھ بدسلوکی بھی کر جائے تو دکاندار اسے خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا ہے اور گاہک ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اب ہم اپنا احتساب کریں کہ کیا ہم دوسروں کے اوپر کیسا ہمارا انداز ہوتا ہے۔ اگر سامنے والا ہم سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے تو ہم بھی اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، سامنے والا بدسلوکی کرتا ہے تو کیا ہم بھی بدسلوکی کرتے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہم معاشرے میں چاہے امیر ہو، غریب ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہمیں تو تعلیم دی جا رہی ہے نا اسلام کی کہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، تو ہمیں تو اللہ رسول کے فرمان پہ بھی عمل کرنا ہے نا، تو ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور اچھے اخلاق اور اچھے کردار سے پیش آئیں گے، کیونکہ دیکھنے والوں کی زبانوں پر بھی بے ساختہ جاری ہو جائے گا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کا اخلاق ایسا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پاکیزہ اخلاق کے مالک ہوں گے۔ یاد رکھیے، اچھے اخلاق کی برکتیں صرف با اخلاق لوگوں تک ہی محدود نہیں رہنے دیتی بلکہ اولاد کو بھی اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ تئی کے قیدی لائے گئے تو ایک قیدی لڑکے نے کھڑے ہو کر عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ بہتر سمجھیں تو مجھے آزاد فرما دیں اور قبائل عرب کو مجھ پر نہ ہنسائیں، کیونکہ میں اپنی قوم کے سردار حاتم طائی کی بیٹی ہوں، اور بے شک میرا باپ اپنی قوم کی حمایت کرتا، قیدیوں کو آزاد کرتا، بھوکوں کو سیر کر کے کھانا کھلاتا اور سلام کو عام کرتا اور کسی ضرورت مند کو کبھی واپس نہیں لوٹاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لڑکی، یہ تو سچے ایمان والوں کی صفت یعنی خوبی ہے، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو ہم ضرور اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے۔ پھر ارشاد فرمایا، اس لڑکی کو آزاد کر دو، کیونکہ اس کا باپ اچھے اخلاق کو پسند کرتا تھا اور اللہ کریم بھی اچھے اخلاق کو پسند فرماتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جنت میں صرف اچھے اخلاق والا ہی جائے گا۔ میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں، بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ۔ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم اجمعین نے اپنے اچھے اخلاق کی بدولت جس طرح بھولے بھٹکے لوگوں کو اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ چنانچہ اصلاح امت اور نیکی کی دعوت کا یہ مبارک سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور جن کے عمدہ اخلاق کی برکتیں آج بھی جاری و ساری ہیں، اور اسی وجہ سے اسلام آج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ تو ہم ان لوگوں میں سے کیوں نہیں ہو سکتے جس کو دیکھو لڑ رہا ہے، آپس میں ٹینشن ہیں تو اتنی ہیں، پریشانیاں ہیں تو اتنی ہیں، تو پریشانیاں کسی سے لڑنے جھگڑنے سے کم تھوڑی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنی اخلاق کو سدھار لینا تو ہمارے نقصانات بھی ختم ہو جائیں، ہماری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں، اور آدھا سکون تو ہمارے گھر میں ایسے ہی ہو جائے کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے، کیونکہ بد اخلاقی کے دینی بھی نقصانات ہیں اور دنیاوی نقصانات بھی ہیں۔ آئیے چند ملاحظہ کرتے ہیں کہ بد اخلاقی نحوست ہے
اور بد اخلاقی خود بھی بدعملی ہے اور بہت سی بدعملیوں کا ذریعہ ہے، جس میں سے جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی سب بد اخلاقی کی شاخیں ہیں، اور بد اخلاقی آپس کے اختلاف کا باعث ہیں، اور بد اخلاقی آپس میں بغض و حسد اور جدائی پیدا کرتی ہیں، اور بد اخلاقی سے ہمارے پیارے نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ طلب فرمائی، اور بد اخلاقی اور بد زبانی سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، اور بد اخلاقی سے ہر کوئی دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور بد اخلاقی برا شگن ہے۔ بد اخلاقی اگر انسانی شکل میں ہوتی تو وہ بہت برا آدمی ہوتی۔ اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑی برائی برے اخلاق ہیں۔ بے شک بے حیائی اور بد اخلاقی کا اسلام کی کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ بد اخلاقی نیکی کی دعوت دینے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور بد اخلاقی بڑے بڑے رشتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے، یہاں تک کہ اسی بد اخلاقی کی وجہ سے بسا اوقات میاں بیوی میں طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، اور بد اخلاقی کی نحوست سے گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اور بد اخلاقی ایک گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس سے بدتر گناہ میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور بد اخلاق شخص کو بار بار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ الغرض بد اخلاقی کثیر برائیوں کا مجموعہ اور دنیا و آخرت میں ہلاکت و بربادی کا سبب ہے۔ اللہ کریم سب مسلمانوں کو برے اخلاق کی نحوست سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بھاگتے ہیں سن لے بد اخلاق انسان سے سبھی، بھاگتے ہیں سن لے بد اخلاق انسان سے سبھی، مسکرا کر سب سے ملنا دل سے کرنا عاجزی۔ ابھی ہم نے بد اخلاقی کے دینی اور دنیاوی نقصانات کے بارے میں سنا، ایک کاش انہیں سن کر ہمارے دل میں بھی اس سے نفرت پیدا ہو جائے اور ہمارا توبہ کا ذہن بھی بن جائے۔ آئیے اب ہم اچھے اخلاق کے پیکر بننے کے 12 طریقے سنتے ہیں۔ اچھے اخلاق کے پیکر بننے کے لیے بارگاہ الہی میں گڑ گڑائیے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اشکبار آنکھوں سے برے اخلاق سے نجات کی دعا مانگیے۔ اچھے اخلاق کے فضائل برے اخلاق کے نقصانات پر مشتمل احادیث کریمہ، روایات، واقعات، اقوال زرعی اور اقوال بزرگان دین کو بار بار پڑھیے اور سنیے۔ دل کا اکثر حصہ خاموشی اختیار کیجیے اور حتی الامکان اشارے سے ہی گفتگو اپنائیے۔ پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی ترجمے کے ساتھ تلاوت کیجیے اور قرآن تفسیر خزائن العرفان کا مطالعہ بھی کیجیے۔ بد اخلاق سہیلیوں کی، دوستوں کی صحبت سے بچیے اور روزانہ نماز 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کیجیے۔ تو اس طریقے سے ہم بھی اپنے اچھے اخلاق کی پیکر بن جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو عطا حلم کی بھیک کر دے، تو عطا حلم کی بھیک کر دے، میرے اخلاق بھی ٹھیک کر دے، تجھ کو فاروق کا واسطہ ہے، تجھ کو فاروق کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم نے آج اخلاق کریمہ کے بارے میں بہت ہی اچھے اقوال زرعی سنے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج سے آپ سب کا ذہن بن گیا ہوگا کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر ہم دونوں جہان کی بھلائی چاہتے ہیں، دونوں جہان کی بھلائی چاہتے ہیں نا ہم لوگ سب، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اخلاق کو اچھا کرنا چاہیے۔ اس پہ ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی برے اخلاق کی، کسی بھی برے اخلاق والی عادت میں مبتلا ہے تو انشاءاللہ اسے دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ کس کے لیے؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔